السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آج پھر ہم ایک بار افغانستان پہ بات کریں گے۔ افغانستان میں زلزلہ آیا، اس کے علاوہ بات کریں گے افغان جو مہاجرین ہیں ان کی واپسی پہ۔ کے پی گورنمنٹ نے امدادی سامان جو ہے وہ ترہم بارڈر کے ذریعے افغانستان کے حوالے کیا ہے، کیونکہ زلزلہ متاثرین ہیں تو پڑوسیوں کا حق بنتا ہے، نیبرز جو ہیں ان کو بھجوانا ہی ہوتا ہے۔ تو کے پی گورنمنٹ کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ افغانستان اور افغان مہاجرین کے لیے نرم دل رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ سامان بھیجا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، وہ ہمارے نیبر کنٹری بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور ہمارے ہاں بھی جب کوئی آفت آتی ہے تو افغانستان کھڑا ہوتا ہے، ساتھ امداد آتی ہے۔ تمام جو ممالک ہیں وہ یونٹی دکھا کر تو سنبھالتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کے پی کے جو متاثرین ہیں سیلاب کے، کیونکہ کے پی میں سیلاب نے بری طرح تباہی کی تھی، تو اس میں کیا دیا علی امین گنڈا پور نے؟ اتنے ناقص انتظامات ہیں کہ ہر طرف سے شکایات ہی آ رہی ہیں، ہر طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ امدادی جو کاروائیاں ہوئی، سرگرمیاں ہوئیں تو ہوئیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں ہو سکی۔ اب ہیلی دیکھیں ان کے گر رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور افغانستان میں تو امداد پہنچا رہے ہیں، لیکن کیا اپنے سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کیا سچویشن ہے؟ عوام اس وقت شدید غصے میں ہے۔ عوام کا یہ سوال ہے کہ علی امین گنڈا پور بے شک جس کی مدد کرتے ہیں کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اچھی بات ہے، کہیں بھی کسی بھی دنیا میں انسان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، رنگ و نسل سے باہر نکل کر ملکی حدود سے، سرحدوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ لیکن اس وقت پاکستان پورا جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے، کے پی کی بات کی جائے، بنیر میں تو آپ دیکھیں کہ صورتحال اس قدر شدید تھی، اس قدر سنگین تھی کہ میرا نہیں خیال کہ وہ فوٹیجز جو ہیں وہ کوئی بھی نارمل درد دل رکھنے والا جو انسان ہے وہ دیکھ پاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور نے ایک جو بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے پبلک کی جانب سے سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید بھی ہو رہی تھی۔ جہاں کہیں بیٹھے ہیں یہ ڈسکشن ہو تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ افغانستان میں تو امداد بھیج سکتے ہیں، لیکن اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پنجاب کی بات کریں، وہ بھی ڈوب رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کو پھر مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کالا باغ کا شوشہ چھوڑ کے غائب ہو چکے ہیں۔ واپس آتے ہیں ہم اگر اپنے ٹاپک کی جانب، تو ٹاپک یہ ہے آج کا، یہ تو ڈسکس کر لیا۔ دوسرا یہ کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ جو ان کی واپسی کا سلسلہ ہے تمام تر توجہ اسی پہ مرکوز ہوتی ہے کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا ایونٹ آ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جس کے بعد ساری نظریں اس طرف پڑ جاتی ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی وہ شروع ہوگی، اور پھر تمام تر توجہ اس طرف جانب بڑھ گئی، تو افغانیوں کو یہ لگا کہ شاید ان کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کہیں اعلان نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ سلو ضرور پڑ گیا تھا، کیونکہ تمام تر جو چیزیں تھیں وہ جنگ کی طرف لگ گئی، اور پھر جب جنگ رکی، حالات نارمل ہوئے، سیز فائر ہوا، تو اس کے بعد دوبارہ سے افغانستان جو ہے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا گیا، وہی سسٹم ہوا، بائیو میٹرک باقاعدہ سے ہوئی، رجسٹریشن ہونا شروع ہوئی افغان مہاجرین کی بارڈر پہ۔ اب اگر بات کریں پاکستان میں سیلابی صورتحال کی، تو مونسون کا سیزن ہے، پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، اور بڑے پیمانے پر پنجاب کو بھی اس وقت سیلاب نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے بڑے شہر جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوب چکے ہیں، کسان جو ہے دہائیاں دے رہا ہے۔ اسی دوران افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے، یہ اس سے متعلق خبریں ہیں وہ کم آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ افغانیوں کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جن کمیٹیوں کے ذمہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے، جن اداروں کے ذمہ یہ کام لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ تمام تر توجہ جو ہے اس وقت سیلاب کی جانب مرکوز ہے، جس کی وجہ سے نظریں ہٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے میڈیا کی نظریں ہٹ گئی ہیں۔ تمام جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت سیلابی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، آبی ماہرین سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کالا باغ کا جو نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے یا اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے، کسانوں کے مسائل پہ بات چیت کی جا رہی ہے، لوگوں کی امدادی سرگرمیاں جو ہے ان تک کیسے پہنچائی جا رہی ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے، پنجاب حکومت کی، کے پی حکومت کی پرفارمنس پہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک بار پھر افغان مہاجرین پہ بات کریں، کیونکہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ تھما نہیں ہے، بلکہ جاری ہے، کیونکہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی، کمیٹیاں بنائی گئی، کچھ اداروں کے کچھ افسران کو ان کے سپرد یہ کیا گیا، تو وہ جو لوگ تھے وہ ابھی بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی افغان مہاجرین جو ہیں اسی طرح سے ان کو تحویل میں لیا جاتا ہے، سینٹر میں لے جایا جاتا ہے، وہاں سے بارڈر پہ نادرا کی ٹیمز موجود ہیں، وہاں پر ان کی بائیو میٹرک ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو قافلوں کی صورت میں ان کے وطن افغانستان روانہ کیا جاتا ہے۔ چمن بارڈر کی بات کریں، ترہم کی بات کریں، ان دونوں بارڈر سے افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔
اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں بڑی تعداد میں افغان مہاجرین تھے، کیونکہ راولپنڈی جو اسلام آباد کے ساتھ میں ہی ہے اور جڑواں شہر ہیں، تو بڑی تعداد میں افغان مہاجرین جو راولپنڈی میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ راولپنڈی ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد سستا سٹی ہے، تو اس میں راولپنڈی کے جو افغانی ہیں وہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہوتے تھے، دہاڑیاں لگا رہے ہوتے تھے، کوئی چھابڑی والا تھا، کوئی چھلی بیچنے والا تھا، کوئی ٹرانسپورٹ سے بزنس سے منسلک تھا۔ اسی طرح ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں میں افغانی نظر آتے تھے جیسے پاکستانی نظر آ رہے ہیں، لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تمام افغانی جو ہیں وہ سروپوش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی کیونکہ اتنے پرانے رہ رہے ہیں، پولیس جو ہے ان کے ٹھکانوں پہ چھاپے ماری ہے، انہوں نے ٹھکانے بدلے، تو باقی پولیس جو آس پاس کے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی افغانی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کو تحویل میں لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کالی بیڑے کرپٹ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو پولیس شاید ان سے پیسے بھی لے کے ان کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان میں افغانی جو مہاجرین ہیں ان کی موجودگی ہے۔ افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں اتنے موجود ہیں جتنے بھیجے جا چکے ہیں اس سے ڈبل ہیں، کیونکہ ابھی اگر بات کریں 2023 سے اب تک کی تو 10 لاکھ بھی پورے افغانی جو ہیں نہیں بھیجے گئے واپس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں افغانی جو اس طرح بیٹھ چکے ہیں، اس طرح پھل پھول چکے ہیں جس طرح پاکستان میں کے پی میں موجود پشتون تھے۔ کچھ لوگ ہیں افغانی جو اس کے بعد بھی طالبان گورنمنٹ کے بعد آئے تھے، لیکن وہ پروسیس تھا ایک، انہوں نے باہر جانے کے لیے اپلائی کرنا تھا، ایمبیسیز کے ساتھ وہ انٹر لنک تھے، تو ان کا ڈیٹا پھر بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو پہلے سے افغانی آئے وہ کب آ رہے تھے کب جا رہے تھے، بارڈر ایک طرح سے کھلا ہوا تھا۔ اس دوران کافی مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ یہ پیدا ہوئے ہیں کہ افغانیوں کی یہاں موجودگی کے باعث ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو کرائم کی شرح ہے وہ بڑی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے افغانی اس میں ملوث تھے، لیکن جب بھی کوئی اریسٹ ہوتا ان میں سے اگر 2 پاکستانی ہوتے تو 3 افغانی جو ہیں اس میں ملوث نکلتے۔ اسی طرح اسمگلنگ کی بات کی جائے تو بلوچستان اور کے پی میں اسمگلنگ کے بڑے معاملات تھے جن کو یہ دیکھ رہے تھے۔ دہشت گردی میں خاص طور پر جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے پاکستانی اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فورسز، اس میں ان کی انوالومنٹ نکلی، جس کی وجہ سے اداروں نے یہ سٹانس لیا، اداروں نے یہ دو ٹوک موقف اپنایا کہ کے پی کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جرگے ہوئے کہ آپ ان افغانیوں کو واپس بھیجیں، کیونکہ ان کے معاملات جو ہے وہ دہشت گردی سے جڑے ہیں۔ سب کے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے عناصر تھے جن کے معاملات جو ہے دہشت گردی سے پاکستان میں جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کے جو ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کچھ جو ہے چھوٹے موٹے کرائم میں تھے۔ اسی طرح کے جو سچویشن ہے انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا تھا کہ افغان مہاجرین پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن جائیں۔ اس کے لیے پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک حکمت عملی اپنائی تھی۔ پاکستان نے سب سے پہلے ان کو ڈیڈ لائن دی، یعنی کہ پہلے پنجاب کی حکومت اور فیڈرل کی حکومت نے ڈیڈ لائن دی، سندھ حکومت، کے پی حکومت نے ڈیڈ لائن دی، لاسٹ میں بلوچستان کی حکومت نے ڈیڈ لائن دی۔ ڈیڈ لائن کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ پھر ہم آپ کو تحویل میں لیں گے، ہم چھاپے ماریں گے۔ اس کے بعد چھاپے مارے گے اور اب تک مارے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ افغانیوں کی واپسی کا یہ سلسلہ جو ہے سیلاب کے ہونے کے باوجود جاری ہے، اور باقاعدہ جو ایک نمبر ہے، ایک اچھا نمبر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جس پیشن کے ساتھ پاکستان نے یہ شروع کیا تھا اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ پشتون ہے زیادہ، تو ہمارے بھی پشتون انہی کے جیسے ہیں، تو ان کو ڈھونڈنا، پھر یہ ان کی غلط جو 2 نمبری کے ساتھ رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے، وہ بڑے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ عدالتوں کا رخ کر چکے ہیں، وہاں پر ان کے کیسز کا چلنا، جس کی وجہ سے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں۔ پاکستان مشکل میں یہ فیصلے کر رہا ہے، اور پاکستان ایک طرف تو یہ پریشر ہے کہ ان کو واپس بھیجنا ہی بھیجنا ہے، دوسری جانب ان کی باعزت جو واپسی ہے اس کو بھی ممکن بنانا ہے، جس کے لیے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے، خواتین کا احترام ہوتا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، بچوں کی بحفاظت واپسی ہے، یہ بھی چیزیں شامل ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان بڑے احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کر رہا ہے، ان کو واپس بھیج رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ کافی دن سے ان کی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان تک یہ خبریں پہنچائیں کہ جو افغان کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ افغان بھائی اب واپس اپنے وطن جائیں، کہ پاکستان مزید اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پاکستان میں بہت مسائل ہیں، ان لوگ کو یہ بتاتی چلوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلڈ کی وجہ سے ان کی واپسی کا سلسلہ رک چکا ہے، بلکہ ان کی باقاعدہ جو ٹیمز ہیں، باقاعدہ آفیسرز ہیں جن کے سپرد یہ کام سونپا گیا تھا، وہ اپنے کام اسی طرح اسی ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس اس حوالے سے میرے تک پہنچتی ہیں تو میں آپ تک پہنچاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔